تھا نا وہ ایک انتہائی آئسولیٹڈ پارٹ آف پاکستان تھا. مجھے یاد ہے جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہمارے ساتھ ایک آدمی ہنزا کا پڑھتا تھا. اس کا قد کو 6.5 فٹ تھا اور وہ گورا چٹا تھا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہنزا پاکستان میں اس زمانے میں 1975 کی بات کروں 50 سال پہلے ہم نے کبھی نام ہی نہیں سنا تھا. ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی ایران ہے کہ وہ جناب اٹیچمنٹس پہلے تو آپ کو 250 آ جاتی ہیں ہر میٹنگ سے پہلے جو کوئی پڑھ کے نہیں آتا, اور پھر وہ اگلی میٹنگ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ پڑھ کے آئیں گے اس کے بعد. تو ہم لوگ جو ہے نا یہ ٹیکنالوجی اور اس کی وجہ سے لوگوں نے پرولیفریشن آف انفارمیشن کر دی ہے کہ بس کٹ پیسٹ کر کے ڈاکومنٹس بناتے رہو اور وہی سرکولیٹ. اتنا آپ کا لمبا ایکسپیرینس رہا, جس طرح ہم سنتے رہے آپ نے تو اس میں کام کیا کہ AKR اسپیچ ون آف دی بیسٹ جو کہ کام کر رہا ہے. Why can't we replicate؟ جی ورز گل نجم جامی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کی کیریئر کی ایک مختصر خلاصہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. آئے ذرا آپ ان سے دیکھتے ہیں کہ کیا سر سیکھا اس پورے کیریئر میں. آپ نے ہر سائٹ پہ کام کیا, کلائمیٹ چینج, UNDP, کنزرویشن اسٹریٹجیز میں رہے, سوشل پوٹینشل, اس پہ کیا دیکھتے ہیں پاکستان کے آج کل جو یہ کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے, ہاؤ یو لک ایٹ دیٹ؟ اوکے اچھا, ایک تو یہ ہے کہ جو سب سے بڑی اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں بلکہ آنر تھا کہ اس تمام پروسیس میں بڑے زبردست قسم کے لوگوں سے ملاقات ہوئی. اچھا آپ ایک جگہ جاب کرتے ہیں نا, اگر صرف ایک ہی سیکٹر میں ایک ہی جگہ آپ اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا ہے, لیکن اپنے جیسے ہی لوگوں سے ہوتا ہے. صحیح. تو لیکن اس میں نے چونکہ ڈائیورس جگہوں پہ کام کیا اور جگہ جگہ لیکچرز دیے, نیپاز میں, ان میں جا کے مختلف جگہوں پہ ٹریننگز کروائی ہر قسم کے لوگوں کی, گورنمنٹ کی, دوسروں کی, سول سوسائٹی کے ساتھ, میڈیا کے ساتھ, جوڈیشری کے ساتھ بہت کیا. KP میں ہم نے انوائرمنٹل لاز کی ٹریننگز کرائی تھی, آپ کو یاد ہوگا رجسٹرار وہ قلندر خان ہوتے تھے رجسٹرار, وہ تو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کیا کام. تو انوائرمنٹل پاکستان کے جو لاز بعد میں شاید وہ زاہد حامد صاحب تھے لائر, انہوں نے بہت کام کیا ان سب. تو یہ بڑے آنر تھا کہ ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی جو لیجنڈری ہیں. جی بالکل. اور جنہوں نے ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیا ساری زندگی. پھر کم اچھے لوگوں کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں. صحیح. اور میں کام اچھا ان کو کہتے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان میں کمپیٹنس نہیں ہوتی لیکن نقصان نہیں پہنچاتے, چلو آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں. کچھ ہوتے ہیں ان میں کمپیٹنس بھی نہیں ہوتی اور نقصان بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں اس کاز کو, ان سے جان چھڑانا سب سے مشکل کام ہے زندگی کا. یہ بھی ایک میں نے سیکھا کہ یہ اچھا یہ ہر جگہ ہوتا ہے, دنیا کی ہر آرگنائزیشن میں ہر جگہ ایک ہی پرنسپل چلتا ہے. یہ میتھ ہے کہ اگر آپ باہر جائیں گے تو ہر آرگنائزیشن ہر آدمی علامہ ہوگا, سارے علامے ہوتے ہی نہیں, چند لوگ ہوتے ہیں اور وہ چند ہی چلاتے ہیں, اور اس طرح ہی چلتا ہے دنیا میں کام. ڈیسیژن میکنگ ہر چیز یہ نہیں ہوتی کہ 500 آدمی کام کریں, 500 لوگ صبح بیٹھ کے فیصلہ کریں گے آج کیا کرنا ہے. وہ 6-7 ہی ہوتے ہیں, باقی اوبے کرتے ہیں, اور 20% جو ہے کسی بات کو نہیں مانتے اور الٹا کرتے ہیں اس کا, ان کا پھر وہ علاج کرتے ہیں, اور جو علاج کر لیتے ہیں ان کی آرگنائزیشن چلتی ہے, جو نہیں کر سکتے وہ. تو ایک تو یہ بڑی چیز سیکھی. دوسری یہ دیکھا میں نے کہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وی آر امیزنگ ان کنسیپچلائزنگ, collecting people, getting ideas, putting together documents, strategies, وہ بڑی گلوبل لیول کی ہیں, وہ مارولس ہیں وہ اگر آپ پڑھیں. But then we are very bad in action. اس کو ٹرانسلیٹ ڈاؤن تک پرمیٹ نہیں ہوتی وہ چیز. دیکھیں نا, گزارش یہی ہے کہ with such a rich and diverse experience کوئی بھی آرگنائزیشن پاکستان میں, یہی تو آرگنائزیشنز ہے جس میں آپ نے کیا سجیسٹ کریں گے آپ کہ یہ جو خامیاں ہیں گورنمنٹ اور جو ہماری پالیسیز چلتی ہیں, کیسے ہم نکل سکتے ہیں پیپر کاغذ ورک سے جو ہے نا ایکچوئل فیلڈ میں؟ اچھا دیکھیں, اس کی دو تین مسائل ہیں. جب پہلے پاکستان میں کوئی ریسورسز نہیں ہوتے تھے نا, جب میں گورنمنٹ میں انرکام میں ہوتا تھا, لینڈ لائن فون بھی نہیں ہوتا تھا, 20 اینڈ ابو کے پاس ہوتا تھا, اور اس زمانے میں کراچی ایک کال کرنے کے 1 منٹ کے 100 روپے ہوتے تھے, اور 19 گریڈ میں تنخواہ 8,000 ہوتی تھی. تو وہ آدمی جو ہے نا وہ صرف 80 منٹ ہی اس پیسوں میں مہینے کی تنخواہ اس کی لگتی. یعنی اس زمانے میں ریئر ہوتا تھا فون, اور مینول ٹائپ رائٹرز ہوتے تھے. جب کمپیوٹر آئے تو وہ بھی بڑے عرصے بعد لوگوں نے اس میں سوز غلاف اتارا تھا کہ یہ ٹوٹ ہی نہ جائے اور کیس بنے. ایون میں 87 سے 91 میں تھا انگلینڈ میں, وہ جو ہمارے پورے ڈپارٹمنٹ میں 2 کمپیوٹر پڑے ہوتے تھے, یہ ہوتا تھا, اور وہ بھی 40 میگا بائٹ ہارڈ ڈسک تھی پریسائزلی, اور 1 MB اس کا ریم, بس یہ ہوتا تھا پہلے. جو پرنٹر تھا لیزر پرنٹر, وہ پورے یونیورسٹی میں انوائرمنٹ کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ ہوا انگلینڈ جیسی جگہ میں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ بھائی آپ انگلینڈ کا کہہ رہے ہیں. جب میں پشاور میں IUCN میں تھا تو آکسفورڈ بروکس یونیورسٹی کے ساتھ ہم لوگ ایک پروجیکٹ کر رہے تھے وہاں پہ.
تو ان کا ایک ڈیلیگیشن آیا تو میں ای میل بھیج رہا تھا تو کہنے لگا آر یو گائز یوزنگ ای میلس؟ اور یونیورسٹی اسٹل ڈیبیٹنگ ویدر وی شوڈ یوز ای میلز اور ناٹ. وہ ابھی اس نے یہ ابھی بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو ہم تو آپ اتنے ایڈوانس ہے کہ پشاور میں ای میلیں کر رہے ہیں بیٹھ کے. وہ ای میل ہوتی تھی ٹیلی فون ہم ڈائل کرتے تھے نا. اچھا میں آپ کو یہ بتانا لگا ہوں جب پہلے ریسورسز نہیں تھے نا تو لوگوں کا میرا خیال بہت زیادہ فوکس ہوتا تھا کام پہ. اور اس زمانے میں جو میٹنگز ہوتی تھی نا وہ چونکہ فریکوینٹلی نہیں کر سکتے تھے آپ کیونکہ ایک میٹنگ کنوین کرنے کے لیے لیٹر لکھنے پڑتے تھے. فون کرنے کا تو لیٹر ہی لکھیں گے تو کوئی آئے گا. وہ لیٹر کے بغیر تو آپ جاتے بھی نہیں تھے کہ یار کاغذ لے کے جاتے تھے کہ مجھے بلایا ہے انہوں نے. ابھی تو ہر وقت زوم میٹنگ کر لو یہ کرو. اتنی میٹنگیں ہوتی ہیں دن میں کہ آپ اینڈ میں رات کو بیٹھ کے گھر کا کام دفتر کا کریں گے. تو وہ اگر 4 گھنٹے کی میٹنگ ہوتی تھی اس میں دنیا کا ہر مسئلہ اس ٹاپک کو دوبارہ اس پہ میٹنگ نہیں ہو سکتی تھی. بس ختم ہو جاتا تھا ادھر مسئلہ. یعنی کہ اس کو سالو کر کے اٹھتے تھے. مجھے یاد ہے 8-8 گھنٹے کی میٹنگز بھی اٹینڈ کی ہیں جہاں سیکرٹریز 2 فیڈرل سیکرٹری چیئر کر رہے ہیں. مطلب اس ایشو کو ایک انجام ختم. ابھی کیا ہوتا ہے کہ وہ جناب اٹیچمنٹس پہلے تو آپ کو 250 آ جاتی ہیں ہر میٹنگ سے پہلے جو کوئی پڑھ کے نہیں آتا. اور پھر وہ اگلی میٹنگ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ پڑھ کے آئیں گے اس کے بعد. تو ہم لوگ جو ہے نا یہ ٹیکنالوجی اور اس کی وجہ سے لوگوں نے پرولیفریشن آف انفارمیشن کر دی ہے کہ بس کٹ پیسٹ کر کے ڈاکومنٹس بناتے رہو اور وہی سرکولیٹ کرتے رہیں. اور ہم یہ میٹنگز ایجنڈا پہلے ایجنڈا بنانے میں ٹائم لگتا ہے پھر اس کے منٹس بنانے میں 2 مہینے لگتے ہیں پھر اس منٹس کو سرکولیٹ کرنے میں 3 مہینے لگتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ 3 اور مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. حل کیا حل میرا تو یہ خیال ہے کہ اچھا ایک اور بھی بتاؤں. انفارچونیٹلی اس زمانے میں جو تھا نا یہ ریسورسز کے لیے لوگ اس طرح میرا خیال ہے اب کیونکہ آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو یہ کہنا بھی برا لگتا ہے کہ اس زمانے میں شاید 5-10% لوگ کچھ سرکاری کام کو انکم کا سورس سمجھتے ہو کہ یار اس سے میں کچھ نکال لوں گا. تو وہ تھوڑے بہت ہوتے تھے تو اس سے زیادہ کام ہو جاتا تھا. ابھی تو جو بھی آتا ہے نا تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے غالباً یہی سوچ کے آتا ہے یا اگر نہیں بھی سوچ کے آتا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کام نہیں کرنا ہے اس میں یہ اس میں کمانا چاہ رہا ہے. اور وہ کام چلتا نہیں ہے کیونکہ لوگ ایک دوسرے کو روکتے رہتے ہیں کہ یار اگر میں روک دوں تو کام تو نہیں ہوگا لیکن بےمانی بھی نہیں ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ ایک دوسرے پہ اعتبار ہی نہیں ہے کسی کو اب. اور جو آتا ہے وہ اچھا اتنے زیادہ ڈپارٹمنٹس کی پروفریشن ہو گئی ہے ملٹیپلسٹی آف رولز ہو گئی ہے کہ آپ یہ اب ڈیزاسٹر آئے گا نا تو وہ سوات میں نہیں 12 لوگ جو وہ ایک فیملی کے اس نے کہا یہ ڈپٹی کمشنر کا کام ہے, اسسٹنٹ کمشنر کا, اس کا این ڈی اے میں کا, اس کا نہیں پی ڈی اے میں کا ہے کیونکہ تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے رول کلیئر نہیں ہے. رولز کلیئر نہیں ہے اور اگر رول کلیئر ہیں تو اس کے ساتھ ریسورس اٹیچ نہیں ہے. جب ریسورس نہیں اٹیچ تو آپ کیا یعنی پہلے دیکھیں پہلے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہوتی تھی نا وہی پاورفل ہوتی تھی اسی کے پاس سب کچھ ہوتا تھا اسی کے کہنے پہ سارے ہلتے تھے. ابھی ایک ڈسٹرکٹ میں جائیں وہ پاور سینٹرز 10 سے زیادہ ہو چکی ہیں. ڈفرینٹ اینٹیز بن چکی ہیں جو ساری کی ساری اسپیشلائز انسٹیٹیوشنز ہیں. کوئی کچھ ہے کوئی یہ پروگرام ہے فیڈرل ہے یہ فلانا ہے. تو یو تھنک جو پرانا ہمارا 2001 سے پہلے کا جو سسٹم تھا سینٹرلائز یہ جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس تھا 2000 جو اس وقت آیا تھا بالکل صحیح کیا جنرل نقوی صاحب کا ہاں وہ جو ڈائلیوٹ کیا ہے نا جو ڈسٹرکٹ لیول اور اس سے لوور لیول پہ جو رولز کو ڈائلیوٹ کر دیا. آپ نے نام ہی پہلے کوارڈینیشن آفیسر رکھ دیا نا بندے کا. کوارڈینیشن تو بتائے گا تبلیغی جماعت کا ایک بندہ کوارڈینیشن سے تو ہم دوبارہ ریورس کر لیا اس کو لیکن شاید وہ جو اسپرٹ نہیں آئی نا واپس وہی والی. اب کوارڈینیشن کی عادت پڑ گئی نا کہ کام بھی نہیں کرنا آپ نے. دیکھیں ہر ایک آدمی چاہتا ہے پاور ہو لیکن کام نہ کروں. پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. وہ کہتے تھے پاور ہے یا نہیں ہے میں کام کروں. اچھا اتنا آپ کا لمبا ایکسپیرینس رہا جس طرح ہم سنتے رہے آپ نے تو اس میں کام کیا کہ ایک یار اسپیچ ون آف دی بیسٹ جو کہ کام کر رہا ہے. Why can't we replicate؟ حالانکہ ہم نے تقریباً ہر جگہ پہ ایس آر ایس پی بی آر ایس پی سارے بنا دیے بہت بنائے لیکن اس لیول کے شاید نہیں بنے یا بنے آئی ڈونٹ نو. اب دیکھیں جس طرح پہلے اب فار ایگزامپل جی بی جو تھا نا وہ ایک انتہائی آئسولیٹڈ پارٹ آف پاکستان تھا. مجھے یاد ہے جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہمارے ساتھ ایک آدمی ہنزا کا پڑھتا تھا. اس کا قد کو 6.5 فٹ تھا اور وہ گورا چٹا تھا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہنزا پاکستان میں اس زمانے میں 1975 کی بات کروں 50 سال پہلے ہم نے کبھی نام ہی نہیں سنا تھا. ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی ایرانی ہے یا کوئی افغانی ہے کوئی ایسے ملک ہے کوئی ہنزا کو پتہ ہی نہیں تھا. فائنل ایئر تک نہیں سمجھ آئی کہ یار یہ کون سی جگہ ہیں جہاں سے لوگ اس شکل کے آتے ہیں.
یعنی وہ ایک ڈیزلیٹ ایریا تھا. اس کے اندر جب انہوں نے کام شروع کیا, ویسے بھی جو ماؤنٹینس کمیونٹی اور ہارش کمیونٹیز ہوتی ہیں, جو ماؤنٹینس نہ بھی ہو, ویری ڈیفیکلٹ ٹو سروائیو, جو کمیونٹی ایریاز ہوتے ہیں, ریگستان, کوہستان, اس طرح کے علاقے, وہاں پر لوگ ان اینی کیس دے سپورٹ ایچ ادر. دے ہیو بین سپورٹنگ فار ہنڈریڈز آف ایئرز. آپ ٹریولر ہے, برف باری طوفان آ گیا, یہ نہیں ہو سکتا آپ اس کو مرنے دیں گے, وہ آپ کے گھر میں گھس سکتا ہے. سو دے کیپٹلائزڈ آن دیٹ اینڈ obviously they worked a lot. لیکن جب آپ دوسرے ایریاز میں جا کے کیا, بلوچستان میں جو BRSP ہے اور دوسرے جو 2-4 NGOs ہیں, انہوں نے ان علاقوں میں کام کیا جہاں نو گو ایریاز ہیں پاکستان کے, ان میں بھی جا کے وہ ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں, اور کو روکتا نہیں ان کو کوئی وہاں پہ, because they are seen as and they employ local people, and obviously everywhere you will find. آپ نے سوشل سیکٹر میں ظاہر بہت کام کیا, بہت کیا, زیادہ کیا. جی ہاں. کیسے اس ایکسپیرینس کو کہتے ہیں کہ دیٹ از دا وے کہ آپ لوگوں تک پہنچے, ان کو انوالو کر لے, اور خاص کر آج کل جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہے. ہاں, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں نمبر, جس سے میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ جو پاکستان میں ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے نا لوگوں کے ذہن میں, وہ چیریٹی بیسڈ ہے. ہر آدمی کہے گا مجھے ہر چیز گورنمنٹ پرووائڈ کرے, ایفلوئنٹ ہوگا یا غریب ہوگا. چلو غریب تو کہہ سکتا ہے نا, وہ ظاہر کہاں جائے گا, وہ تو یہی کہے گا کہ مجھے گورنمنٹ سپورٹ کرے. ایون جب کورونا آیا اور ویکسین نہیں تھی یا جو بھی, تو ہم جیسے لوگ بھی کہتے ہیں یار گورنمنٹ کہیں سینٹر بنائے تو ہم جا کے لگوا لیں گے, اور ہم نے لگوائی بھی سب نے جا کے. ہمیں تو نہیں پتا تھا اس زمانے میں سائنس کا کہ یہ کیا بیماری ہے, کیا چیز ہے, اب پتہ چل گیا. اچھا, چونکہ سوسائٹی خود کنٹریبیوٹ نہ کرنے کی عادی ہو چکی ہر چیز میں, جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ اگر آپ EPA میں آپ کہتے ہیں جی پریشر ہارن کا استعمال نہ کریں, یار ہر آدمی نے اگر لگا لیا تو کتنے آپ پولیس ہائر کریں گے اس کے لیے, مطلب سارا پرومس کا بجٹ یا تو آپ پریشر ہارن پہ لگا دیں. لوگ بھی تو کچھ سیکھیں نا کہ وہ بھی اپنی طرح. ٹریفک پولیس جو ہے, میں جب دیکھتا ہوں کہ لوگ جو اس طرح چلا رہے ہیں غلط, میں کہتا ہوں یار کتنے پولیس والے کھڑے کر لیں گے آپ, اور اگر وہ 20 گاڑیوں کو پکڑ لے گا پورے ٹریفک بند ہو جائے گی. تو وہ یہ چونکہ ایوری بڈی از ڈوئنگ اٹ, اٹ بیکمز اے نارم. ایک تو سوسائٹل ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے, اور یہ رورل ایسوسیشنز یا کمیونٹیز یہ بنانے کی بہت ضرورت ہے, وچ شوڈ بی سیلف سسٹینڈ ایٹ لیسٹ فار امیجیٹ جو ریلیف کے لیے کچھ نہ کچھ تو کر سکیں نا, کہ چھوٹی بہت کوئی ریسورسز. اب ہم نے وہ تو بنانی چھوڑ دی نا ساری. اب جو SRSP یا جو پنجاب رولز پروگرام ہے, سندھ میں ہے کچھ ڈسٹرکٹ جہاں پہ واقعی ویری ہارش ٹیرینز وغیرہ ہیں, وہاں پہ تو وہ شاید کچھ نہ کچھ کر کے موبلائز کر کے سپورٹ کر رہے ہیں. باقی اربن ایریاز وغیرہ میں لوگ تو بالکل ہی فری فار آل ہوتا ہے نا, وہاں تو لوگ ایسوسیٹ بھی نہیں ہونا چاہتے. آپ اگر میں آج یہاں کہوں کہ یار ہم ایک گارڈ رکھتے ہیں تاکہ اسٹریٹ کی حفاظت کریں, تو کوئی شاید بیل کا جواب بھی نہ دے کوئی آدمی, بلکہ ایسے مجھے سن کے کہ یار عجیب آدمی ہے, اس کو کیا ہوا ہے اچانک, یہ ضرور کوئی گڑبڑ کے لیے آیا ہوگا. تو لوگوں میں وہ کمیونٹی کا سینس نہیں ہے. تو ایک تو پبلک ایجوکیشن اینڈ انفورسمنٹ کی وہ رجیم ہو جو لوکلی انفورس کیے جا سکیں. ہر چیز کے لیے آپ بندے نہیں بھرتی کر سکتے, جتنے کریں گے اتنی کرپشن بڑھائیں گے آپ. Do you think کہ اویئرنیس یا کیا اویئرنیس بھی تو اویئرنیس بہت زیادہ ہے نا, اویئرنیس جو ہے, لیکن کون سی چیز موٹیویٹ, مجھے بتائیں کون سی چیزیں جس کی نالج آج کل نہیں ہے. پہلے زمانے میں کمیونٹی کو کون سی چیز, دیکھو آپ ایک ایکسپرٹ ہے, آپ ہمیں بتائیں گے کہ کمیونٹی کے آخر حل ہی کیا ان مسائل کا. دیکھیں یہ کچھ تو آپ کے ذہن میں ہوگا. دیکھیں ایک تو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہمیشہ ایکٹیویٹ نہیں رہا پاکستان میں, ہونا چاہیے. وہ دیٹ واز ون وے. دیکھیں ہر جو بھی سسٹم آپ بنائیں گے نا دنیا میں جہاں بناتی ہیں, یہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں پاکستان یونیک ملک ہے, پاکستان دنیا کا واحد برا ملک ہے, دنیا کے کسی ملک میں کوئی کرائم نہیں ہوتا, دنیا کے ہر ملک میں ہر آدمی لا ابائڈنگ ہے. یار نہیں ہے بھائی اس طرح. ابھی آپ جاپان کے کرائم مختلف نیچر کے دیکھیں, جو آپ پڑھیں گے نا آپ حیران ہو جائیں گے. لوگ سمجھتے ہیں وہاں کرائم نہیں ہوتا, اب وہاں پر اتنا ہوتا ہے. جب میں پڑھتا تھا واقعی نہیں ہوتا تھا 40 سال پہلے, وہاں پہ بھی ہوتے ہیں. ابھی اس نیچر کا ہونا شروع کیا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. چلے سر آگے لے جاتے ہیں اس کو, تھوڑا سا بریک بھی آپ کو بتاؤں گا میں بیچ میں اس کا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا بریک لیتے ہیں.